السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد المصطفى وعلى آله لا سيما الحسين والحسن المجتبى وأصحابه وأتباعه وأشياعه أجمعين أبدا أبدا سبل الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرام وآله الكرام وأصحابه الكرام. سبق صدق اور صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو کے ہرا ہوگا. دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے. دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے. محشر کی عدالت میں دامن پہ لگا ہوگا. تم بچ کے گناہوں سے جاؤ گے کہاں کوثر. اعمال کا دفتر جب پیش خدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور اپنی خلقت میں بحیثیت مخلوق جناب انسان کو اشرف و افضل و بزرگ و برتر بنانا. اب اس انسان نے اپنی افضلیت
اپنی اشرفیت اور اپنی بزرگی و برتری کو، اپنے تفوق کو خود ہی پامال کیا۔ یہی وجہ رہی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ انسان ہمارے دیے ہوئے وعدے کے مطابق قائم نہیں رہے گا، اپنی سرشت اور اپنی طبیعت کے مطابق یہ زمین پر خانہ جنگی کا شکار رہے گا، یہ راہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا گرے گا۔ رشد و ہدایت کا پٹا اپنے گلے سے نکال کر کفر و ضلالت کی توق اپنے گلے میں ڈال لے گا۔ اس لیے اس نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کبھی مختلف اقوام اور پھر کبھی ایک ہی قوم، مختلف علاقے اور مختلف خطے اپنا پیغام یاد دلانے کے لیے، اپنے وعدے کی تذکیر کے لیے اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول مبعوث فرماتا رہا۔ ظاہر ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ خالق حقیقی ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی ایجاد کردہ، پیدا کردہ چیز کی حقیقت سے ناآشنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک اللہ تعالی نے جو انبیاء کو مبعوث فرمایا وہ کسی ایک خاندان سے متعلق نہیں تھی، کسی ایک قبیلے یا کسی ایک باپ کی اولاد میں سے مسلسل نہیں گئے۔ مختلف علاقے میں، مختلف خطے میں، مختلف قوم سے اللہ نے نبیوں کو تبلیغ و ارشاد کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح کو دیکھیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر یہ بات روز روشن سے زیادہ آیا ہوگی کہ کبھی وہ قوم ہود تھی، کبھی وہ قوم صالح تھی جسے عاد اور سمود کہا گیا، تو کبھی قوم عاد میں ہود کو مبعوث فرمایا، کبھی قوم سمود میں حضرت صالح کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس طرح اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس زمانے میں مختلف قوم، مختلف قبائل سے اللہ تعالی نے جس پر اپنا کرم چاہا، کرم فرما کر اپنے علم کے مطابق اسے مبعوث فرماتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا
پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وعدے کے مطابق جو انہوں نے دعا کی، اور دعا میں جو بات تھی وہ یہ تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ قوم کی امامت اور قیادت، قوم کی نمائندگی ہمیں بھی عطا فرما، اور میری اولاد کو قوم کی امامت و قیادت عطا فرما، میری اولاد کو قوم کا نمائندہ بنا، قوم کی لیڈرشپ ہماری اولاد میں منتقل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال لا ينال عهد الظالمين، اے ابراہیم تمہاری دعا مقبول ہے، مگر ایک ایکسپشن ہے، ایک استثناء ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے، قرآن کی اصطلاح میں ظالم سے وہ مراد نہیں ہے جو ہم اپنی معاشرے اور اپنے بول چالی کی اصطلاح میں لیتے ہیں۔ کئی بار آپ سے میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک ہے فاسق جو ہم بولتے ہیں فقہ کی زبان اور اس کی اصطلاح میں فاسق، ایک ہے قرآن کی اصطلاح اور قرآن کی زبان میں فاسق، دونوں میں فرق۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں ظالم تو وہی معنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ظلم کرنے والا، لیکن قرآن جب کہتا ہے ظالم تو اکثر و بیشتر بلکہ 99.9% قرآن میں جہاں ظالم کا لفظ آیا اس سے مراد ہے کافر۔ آپ پوچھیں گے کہ ظالم کا معنی تو یا ظلم کا معنی تو لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ظلم یہ ہے کہ کوئی چیز جہاں استعمال کے قابل ہے اسے اس کے لیے استعمال نہ کر کے دوسری جگہ استعمال کیا جائے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اگر اسے یہ تاج اور ٹوپی اس کی جگہ سر ہے کہ قدم ہے، لیکن اگر اسی ٹوپی کو آپ سر میں نہ رکھ کے پاؤں میں رکھ دیں تو ڈکشنری کے اعتبار سے اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی کیٹیگریز ہے، ظلم کی قسمیں ہیں، اس میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ارشاد ہوا ان الشرک لظلم عظیم، یقینی طور پر جو شرک ہے نا، کفر و شرک، یہ سب سے بڑا ظلم، ظلم کی انتہا کا نام شرک ہے، ظلم کے آخری نقطے کا نام شرک ہے۔ اب آپ وہ معنی ڈھونڈیں گے جو ڈکشنری میں ہے وہ معنی یہاں بھی مل جائے، کیونکہ کسی بھی بھاشا اور زبان کا یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور اس کی یہ نمایاں خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی معنی دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو کسی لفظ کا، تو اگرچہ ظاہری طور پر لگتا ہو کہ یہ معنی تو پہلے معنی سے الگ ہے،
حالانکہ جب اس کی گہرائی اور گہرائی میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ اس معنی کی تاثیر ہر جگہ موجود ہے۔ کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ انتہائی ظلم کا نام ہے، یعنی اللہ نے بندے کو تخلیق فرمائی، اللہ نے خلق کیا، ظاہر ہے اس نے پیدا اس لیے کیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری پوجا کرنا۔ اب یہ سر اللہ نے دیا ہے اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے نا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس نے سر دیا اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اور وہ کسی اور کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اب یہ سر کسی اور کی بارگاہ میں جا کر اس ظلم کی انتہا کو سامنے رکھ رہا ہے، تو یہ سر جو اللہ نے اپنی بارگاہ اور اپنی دہلیز پر جھکانے کے لیے دیا تھا، آپ اس کا استعمال دوسری دہلیز پہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ کہا یہ گیا کہ ظلم وہ ہے کہ کوئی چیز جہاں استعمال کرنے کی ہو وہاں نہ کر کے دوسری جگہ اس کا استعمال کیا۔ اس لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں کہ اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں قوت دی، اللہ نے تمہیں اشرف بنایا، اللہ نے تمہیں بزرگ بنایا، اللہ نے تمہیں تفوق عطا فرمایا، تمام مخلوقات میں اللہ نے تمہیں بلندی دی، اور اس بالا دستی کے باوجود تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کی بارگاہ میں جھکو، تم کسی اور کی بارگاہ میں جھک رہے۔ تو ظلم وہ ہے کہ ایک چیز کا استعمال جس جگہ ہو موضوع، وہ اس موضوع جگہ پہ استعمال نہ کر کے کسی اور جگہ پہ اس کا استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالی سے یہ دعا کی، جب اللہ تعالی نے انہیں یہ تمغہ دیا کہ میں نے تمہیں قیادت عطا فرما دی، متقی لوگوں کا، اہل ایمان کا، میں نے تجھے نمائندہ بنایا، لیڈر بنایا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بادشاہ نواز رہا، خزانہ کھول دیا، اور آپ جان رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس بادشاہ نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا، تو آپ کم لیں گے یا زیادہ لیں گے؟ ایسے موقع پر اب آپ اپنا کاسا چھوٹا رکھے ہیں کہ بڑا کر دیں؟ ظاہر ہے ایسے موقع پر آپ کا دامن تنگ بھی ہو تو آپ دامن کو وسیع کریں گے۔ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، جہاں یہاں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہی حضرت سیدنا حدیث میں آیا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب آپ غسل کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ مغتسل بارد و شراب، اور اس بندے کی کیا اہمیت ہوگی کہ جس بندے کے لیے اللہ خود فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کیا کرو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، جب اس نے
اپنے رب کو ندا دی اور دعا کیا کہ مجھے تکلیف نے گرفت میں لے لیا، مولا تو اسے چھٹکارا دے دے، تو رحم کرنے والا ہے۔ فلما کشفنا، جب ہم نے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا تو اس کی وضاحت بڑی لمبی۔ جب آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی تکلیف ختم ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ سونے کی ٹھڈیاں گر رہی ہیں۔ آپ نے اٹھانا شروع کیا، چننا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے ایوب، کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے غنی نہ بنایا؟ کیا میں نے تجھے حاجت سے دور نہیں کر دیا؟ بے نیاز نہیں کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مولا ہاں تو نے بے نیاز بنایا، مگر تیری رحمت سے میں بے نیاز نہیں ہوا۔ تیری رحمت جب مل رہی ہو اور عطا ہو رہا ہو بارگاہ سے، اور خزانہ جب کھل رہا ہو، اور جب ہاتھ کسی بادشاہ کا کھل رہا ہو اور وہ اجازت دے کہ خزانہ کھلا ہے، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، تو اب اس وقت میں آدمی کا دامن تنگ نہیں ہوتا، اس وقت میں آدمی اپنا وسیع دامن کر لیتا ہے، اب اپنا پیالہ بڑھا لیتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں کاسا ہے تو کوشش کرتا ہے ٹوکرا لے آؤ۔ بہت سارے لوگوں نے 2002 میں جو لوگ گرفتار ہوئے بلا میں، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے گھر کا گھر بھر لیا ہے، یاد کیجیے آپ۔ تو رحمت مل رہی ہے، لے لو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا طریقہ کار الگ ہے، کہ ہم جب لیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ضرورت مند بھی ہیں یا ضرورت مند نہیں ہے، کسی ضرورت مند کا حق تو نہیں چھین رہا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ قدرت خداوندی کے خزانے کھل گئے اور اللہ ہمیں قیادت عطا فرما رہا ہے، تو اپنی اولاد کی قیادت کا بھی خیال کیا جائے کہ اللہ جو ہمیں تو مرتبہ عزت دے رہا ہے، جو اعزاز دے رہا ہے، وہ اعزاز ہماری اولاد کو بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرے بندے ابراہیم، اے خلیل، تیری اولاد میں جو لوگ نیک ہوں گے ان کو میری طرف سے یہ قیادت عطا کی جائے۔ تیری اولاد میں جو لوگ نیک نہیں ہوں گے نا، جو لوگ ظالم ہوں گے، یا ظالم سے مراد ابھی آپ کو سمجھایا، قرآن میں ظالم سے مراد کیا ہے؟ بھول گئے؟ ہاں، قرآن میں فاسق کہا جائے تو قرآن کی اصطلاح میں فاسق سے مراد کیا ہے؟ کافر۔ تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا، تیری اولاد میں جو لوگ کافر ہوں گے، ان کو یہ میرا وعدہ نہیں ملنے والا، یعنی ان کو متقیوں کا امام نہیں بنایا جائے گا۔ متقیوں کا امام اسے بنایا جائے گا جو ایمان والے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اب وہ سلسلہ در سلسلہ ان کی اولاد میں نبوت و رسالت منتقل ہو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کے مطالعے سے یہ بات آپ پر بہت واضح ہو جائے گی کہ آپ کی نسل میں آگے چل کر دو طرح کے لوگ، ایک نسل وہ تھی جس میں بادشاہت تھی، اور ایک نسل وہ تھی جس میں نبوت و رسالت تھی، یعنی ایک پوری نسل بادشاہ بنتی گئی اور ایک پوری نسل نبوت و رسالت کے خدمت سے سرفراز ہوتی گئی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ بندہ ہمارا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ کب؟ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں تابوت سکینہ چاہیے تو نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ تمہارا بادشاہ مقرر ہوگا،
تو وہ داؤد ہی ہوگا۔ اور قوم نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی نہ مال و دولت والا ہے، یہ آدمی نہ اس نسل سے ہے جس نسل میں بادشاہت آ رہی ہے، تو بھلا اس کو ہم بادشاہ کیسے مان لیں؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دو نشانی بتائی گئی تھی اور وہ دونوں نشانی اس میں پائی جا رہی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ جالوت کا قتل ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بادشاہ مقرر کرو، اور اس کے لیے تمہیں بات ماننی پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ جب یہ بندہ ہمارے دروازے سے روم میں داخل ہوا تو ہماری رکھی ہوئی ہانڈی ابلنے لگی، یہ پہلی نشانی تھی۔ اور دوسری نشانی یہ کہ جو عصا ہمارے پاس تھا، جو ہمارے پرکھوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی جو طالوت آیا تھا، نعوذ باللہ حضرت داؤد کا ذکر آ گیا میری زبان پر، وہ طالوت کہ یہ لمبا اسی لمبائی کے مقدار پہ ہے جس مقدار میں یہ عصا ہے، یعنی اس کی لمبائی طوالت اور اس عصا کی طوالت دونوں برابر ہے، لہذا تمہارا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے طالوت کو، یہ طالوت تمہارا بادشاہ رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایک تو نشانی ہے، دوسرے یہ کہ جو بادشاہ تم پر مسلط ہے نا ظالم جالوت، یہ اس کے بادشاہ بننے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ تم سے چھین لیا گیا، وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اب انہیں معلوم تھا کہ تابوت سکینہ اگر آ گیا تو ہماری رسوائی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور پھر ہم ہر چیز میں مقدس مانے جائیں گے۔ اب ایسے وقت پر جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ یہ بادشاہ پہلے داؤد علیہ السلام کا نام آ گیا تھا۔ قرآن عظیم نے کہا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، جالوت کو داؤد نے قتل کیا، کیونکہ حضرت داؤد کا انتخاب اسی طالوت نے کیا تھا کہ تم آگے بڑھو، اور تمہیں آگے بڑھ کے جالوت کا سامنا کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہ پہلا موجد حضرت داؤد ہے کہ جس نے پھندا بنایا۔ جو ہم یاد ہو پہلے گاؤں میں کسی لکڑی یا بانس کی کرچی کو چیرتے تھے اور اس میں کوئی لکڑی کوئی ڈھیلا یا اینٹ کا کوئی ٹکڑا ڈالتے تھے، اور اس سے ہم لوگ پھندا بنا کے دوسرے کو پھینکتے تھے یا مارتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر اسی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا۔ اتنا بڑا جنگجو، اتنی بڑی قوت کا مالک، اور اس کے سر پہ، ماتھے پہ، پیشانی پہ جو ہی وہ پتھر کا ٹکڑا لگا ہے، ایسا لگا کہ اس پر آئٹم بم گر گیا، اور ایسے زمین پر گرا کہ گرا کا گرا رہ گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق اب دیکھیں یہ ساری نسلیں وہ تھیں کہ جن ایک حضرت ابراہیم کی نسل سے اور ایک لائن سے نسل میں بادشاہت آ رہی تھی، اور دوسری شجرے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس سے پہلے تو ہر قوم میں الگ الگ نبی تھے، لیکن اس کے بعد ایک ہی نسل سے، ایک ہی خاندان سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو، مختلف رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ اس قوم کی بات دور سنبھالی جائے۔ اس قوم کو ضرورت ہے کسی کی قیادت کی، کسی کی رہنمائی کی۔ کیوں کہ یہ قوم بغیر رہنما کے بیکار ہے، یہ قوم بغیر قائد کے کسی قابل نہیں رہے۔ یہ وہ سنت اللہ کی، یہ وہ دستور اللہ کا تھا جو ایک
زمانے تک جاری و ساری رہا، اور وہ دستور اور وہ تعلق جو نبیوں کا تھا، جو پیغمبروں کا تھا، جو اللہ نے مبعوث فرمایا اور اسے لیڈرشپ عطا فرمایا، قوم کی نمائندگی عطا فرمائی، اور قوم سے یہ حکم ہوا کہ وہ اسی کو فالو کرے، اسی کی پیروی کرے، اسی کی اتباع کرے۔ اس کی آخری کڑی کا نام احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری کڑی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور انہیں مبعوث فرما کر یہ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سنو، میں نے اس نبی کو تمام نبیوں کو کا خاتم بنایا ہے، یعنی اب مہر لگا دیا ہے کہ جس طرح کوئی خط اگر لکھا جائے اور خط کو جب کسی لفافے میں ڈال دیا جائے اور لفافے میں ڈال کے اب اس میں کوئی بڑھاوا نہیں ہو سکتا، اضافہ نہیں ہو سکتا، مہر مار دیا جائے، ایسے ہی ہم نے نبوت و رسالت پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آئے۔ اب نمائندہ تمہیں مقرر کرنا ہے، اب ہماری طرف سے منتخب نمائندہ نہیں آئے گا، اب نمائندہ تمہیں مقرر۔ یہ جو بربادی ہماری ہو رہی ہے، چاہے جہاں ہو رہی، ایسا نہیں کسی آپ ہی کے ملک میں آپ کی بربادی ہے، جہاں ہو رہی، آپ دیکھ لیں ابھی جو ملک کا اور زمین کا سب سے مدھ علاقہ ہے، وہاں کی حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ مختلف ٹولیوں میں آپ کا بڑھ جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا صحیح نمائندہ نہ ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے لیے کوئی نقطہ، جو نقطہ امتیازی حیثیت رکھتا ہو، مقرر ہی نہیں کیا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہر ایک نے اپنے تانا شاہی کے لیے اپنی نمائندگی مقرر کی ہے۔ آپ نے اپنا نمائندہ بھی کسی کو مانا ہو، جب تک آپ اپنی نمائندگی کے لیے کسی کا انتخاب نہ کریں گے اور نمائندہ کو اپنا سب کچھ نہ مانیں گے، تب تک آپ کی کامیابی ممکن ہے۔ پوری دنیا کے جو حالات مسلم ملک کے، مسلم دنیا کے ہیں، وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنا صحیح نمائندہ نہیں چنا، اور اگر نمائندہ ملا تو اس نمائندے کی ہم نے کوئی قدر نہیں۔ اور یہ سنت ہے کہ جب بھی اللہ نے نمائندہ چنا اور اللہ نے نمائندہ انتخاب کیا اور قوم نے جب اس کی ناقدری کی، تو ظاہر ہے وہ قوم ذلیل و رسوا ہوئی، ہلاک اور برباد ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے نمائندہ مقرر کیا تھا، اور اگر اللہ کا نمائندہ آپ کے پاس آئے اور آپ اگر اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہلاکت آپ کے قدموں میں ہے، ہلاکت آپ کی زندگی کا ایک شعار بن چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اپنی نمائندگی کے لیے نمائندے کا انتخاب کریں، اور جب ظاہر ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کسی دور میں بھی کوئی قوم بنا نمائندے کی نہیں رہی، بنا لیڈر کے نہیں رہی، آج آپ کی وہی سنت اور آپ کے اسی دستور کو غیروں نے اپنا لیا، اور ہر محلے میں اس کا ایک نمائندہ مقرر، ہر سوسائٹی میں اس کا ایک نمائندہ مقرر۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں ہے؟
آپ کے یہاں تو ہمارے محلے اور گلی کا ہر بندہ جو ہے سیکریٹری ہے، ہماری سوسائٹی کا ہر بندہ صدر بنا ہوا ہے، اور رونا اسی بات کا کہ جب تک آپ منتخب اپنا آدمی نہیں کریں گے، اس کی بات کو آپ آخر بات نہیں سمجھیں گے، اس کی بات کو آپ فالو نہیں کریں گے، تب تک اس خاکدان گیتی پر آپ کا وجود مسعود نہیں رہ پائے گا۔ اپنے وجود کو مسعود بنانا ہے تو پھر آپ کو اپنا نمائندہ چننا پڑے گا، نمائندے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہی سنت، وہی دستور جو اللہ نے صدیوں سے جاری کیا ہے، اسی دستور کے مطابق آپ کو لیک بنانی پڑے گی، ایک لائن مقرر کرنا پڑے گا، اور جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو صحیح نمائندگی میسر نہیں آئے گی، تب تک آپ کے وجود کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، اس نمائندے کو آپ سب کچھ سمجھیں، اس نمائندے کی حیثیت سمجھیں، اس کی ہر بات کو آپ آخر بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ نمائندہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ ہماری قوم کے لیے فلاح کیا، باعث کیا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نمائندے پر بھی لازم ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کے لیے نجات کا راستہ صحیح کیا ہے وہ ہم چنیں، مشورہ صحیح، اور اس سے جو ہم کوئی چیز کا انتخاب کرتے ہیں یا فیصلہ لیتے ہیں تو وہ فیصلہ وہ ہو جو سب کے لیے مفاد کا باعث ہو۔ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرے، اور اگر اسے اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ جب کسی نمائندہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس کی نمائندگی مقرر نہیں رکھتا، اس کی نمائندگی کو سلامت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مشورہ نہ دو، یا مشورہ دو تو درست مشورہ دیا کرو۔ تو درست مشورہ جب دینے کا حکم ہے تو آپ ذرا سوچئے، ایک آدمی جب قوم کا لیڈر ہے، قوم کا نمائندہ ہے، تو اس پر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو صحیح لائحہ عمل دے، صحیح اصلاحات تیار کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر طور سے تیار رہنا پڑے گا، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ آپ کا نمائندہ ہونا چاہیے، اور اس نمائندگی کو جب تک آپ ورکنگ سسٹم پہ نہیں ڈالیں گے آپ کی نمائندگی مضبوط نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور خیر والا نمائندہ عطا فرمائے، آمین۔ سید المرسلین جن کی سنت